اس سلسلے میں یہی آیت جس کو میں نے عنوان بنایا، اس میں فرمایا کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ کچھ خرچ کرتے رہتے. کوئی اپنے گھر سے نہیں خرچ کرتا، وہ ہمارے دیے میں سے خرچ کرتا، اور کل نہیں خرچ کرتا، اس میں سے بعض حصہ خرچ کرتا، لیکن وہ خرچ کرتے رہتے. پھر خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ کی کتاب میں وعدہ موجود ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کے بدلے وہ اور دے گا، اور کیوں نہیں دے گا، وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. یہ اس پر تمہارا ایمان. لیکن یہ راز ٹھیک سے ان کے اوپر کھلے گا جو خرچ کرتے ہیں. جو کرتے ہی نہیں بیچارے، تو ان کو اس کا تجربہ کیسے ہوگا؟ وہ بہترین رزق وعدہ کیا ہے، جو کچھ تم میری راہ میں خرچ، اس کے بدلے میں اور دے دوں گا تم. اسی لیے میں نے دیکھا کہ دینے والوں کا مال کبھی کم نہیں ہوا. یہ میں آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور جب تک جی رہے دیکھیں گے. اور روکنے والوں کا مال کبھی بڑھا نہیں. جنہوں نے روک لیا ہے وہ جہاں تھے وہیں ہیں، ہلے نہیں، چٹائی نہیں چھوڑ سکی، مسلح نہیں چھوڑ سکے. اور اگر خرچ کرنے کی فضیلت اتنی زیادہ نہ ہوتی تو وہ حدیث میں آپ کو سنا چکا کہ حضور ارشاد فرماتے، بخاری شریف کی ہے کہ لو کان لی مثل احد ذهبا لسرنی اللہ یمر علی ثلاث لیال وعندی منہ شیء الا شیء ارشدہ لدین. یہ بخاری شریف کی حدیث. اگر میرے لیے احد پہاڑ برابر بھی سونا ہو تو مجھے تو یہی اچھا لگتا ہے کہ 3 رات نہ گزرے میں سب اللہ کی راہ میں لٹا دوں. کیا بغیر فضیلت کے؟ ہاں، اگر کوئی چیز میں روک لوں تو تم سمجھ لو کہ وہ اس کو میں نے قرض ادا کرنے کے لیے روکا. یہاں سے قرض ادا کرنے کی بھی ضرورت پر زور دیا. جو لوگ کچھ دیتے تو لیتے رہتے رہیں، لیکن قرض نہیں ادا کرتے، اس سے سبق لیں کہ قرض ادا کرنا زیادہ اہم ہے. قرض شہید سے بھی معاف نہیں ہوتا. بلکہ حضور نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، پوچھتے تھے یہ مقروض تو نہیں ہے؟ لوگ کہتے نہیں، پڑھ دیتے تھے. اور اگر آپ پوچھتے کہ یہ مقروض تو نہیں ہے، قرض دار تو نہیں ہے، اور لوگ کہتے ہاں ہے، تو پوچھتے اس کی ادائیگی کے لیے اس کے گھر میں کچھ ہے؟ لوگ کہتے ہاں ہے، ادا کر دیں گے، تو اس کی بھی ہو جاتی. لوگ کہتے کچھ نہیں چھوڑا اسے، تو فرماتے تم لوگ پڑھ لو. جو قرض نہ ادا کرے وہ اس لائق نہیں کہ اس کی نماز جنازہ پڑھ لے. دیکھ رہے ہو آپ کتنا سستا سمجھ لیا ہے قرض لے کر کے بھول جانے کو. یہ کوئی بہت سستی چیز ہے، سب برابر نگاہ میں رکھو. ہاں، جب بیت المال میں مال آ گیا بہت سا، تب سرکار فرماتے تھے کہ جو کوئی اس نے چھوڑا ہے اس کے گھر والوں کی، اور جو قرض ہے اس کو میں ادا کروں. یہ الگ بات ہے، لیکن ابتدا میں وہی تھا جب سن چکے. یہ بھی آپ سن چکے. کوئی صبح تو نہیں ہوتی جس میں 2 فرشتے نہ اترتے ہوں. ان میں کہ ایک کہتا ہے اے اللہ، جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو تو اور دے. وہ دینے والوں کو دیتا ہے، ان کو اور دے. فرشتہ صبح ہی دعا کرتا ہے. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ، جو تیری راہ میں مال خرچ کرنے سے رکا ہوا ہے تو اس کے پاس جو کچھ ہے اس کو بھی برباد ہو. ہم دیکھ رہے ہیں ان کی بربادی، کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، غیر مسلح نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، کھلی آنکھوں سے. وہ برباد ہیں، وہ کچھ آگے نہیں بڑھ سکتے کبھی. ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم آت
ممسکن تلفا، وہی حدیث جو سنا دیا اس کو، حدیث کے الفاظ کی برکت بھی آپ حاصل کریں۔ ہر صبح کو 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں ایک کہتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے ان کو اور دے۔ یہ معصوم کی دعا نہیں سنی جائے گی؟ وہ بھی صبح صبح؟ تو صبح سے کیوں نہیں خرچ کرنا شروع کرتے؟ یہ کیا کہ شام ہونے تو پتہ نہیں شام نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرنے سے رکے ہوئے ہیں ان کا مال برباد کر۔ یہ حدیث بھی آپ سن چکے، یہ حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انفق انفق علیہ، اے آدم کی اولاد خرچ کر میری راہ میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ جس پر وعدہ ہے کہ تو خرچ کر پہلے، یہ کہتا ہے کہ پہلے تو دے دے ہمیں 56 کروڑ کا چوتھائی، تب پھر میں کچھ اس میں سے نکالوں، اور جب آ جائے 1 پیسہ نہیں نکالے گا۔ جی صاحب آرزو کرتا ہے پہلے کچھ ملے تو ہم کو، جو کچھ ہے وہ خرچ کرو۔ اسی لیے عارف رومی اپنے لفظوں میں کہتے ہیں، بڑے مزے سے کہتے ہیں، خرچ داری صرف کن در راہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا۔ اے اولاد آدم جو کچھ تیرے پاس ہے اس میں سے خرچ جو بھی ہے۔ اور تو نے پڑھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ قدرت نے وعدہ کیا۔ یہ حدیث بھی آپ سن چکے کہ جس میں حضرت ابو ذر غفاری جو اپنے لب و لہجے کے لیے صحابہ میں مشہور، کیا کہنا ان کی حق گوئی کا، وہ کیا کہنا ان کی بے باکی، شاہوں کے سامنے سیدھی بات کرتے تھے، جس کو بمبئی والے روکڑا کہتے ہیں کہ میں روکڑا کہتا ہوں، کیکڑا کے وزن۔ بہت صاف گفتگو، پھر شاہ ہو کہ شہنشاہ ہو، سیدھی بات۔ وہ کہتے ہیں کہ انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو جالس فی ظل الکعبہ فلما رآنی قال هم الاکثرون ورب الکعبہ قلت فداک ابی وامی من هم قال هم الاکثرون اموالا الا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ وقلیل ما هم۔ یہ حدیث بھی سن چکے ہیں آپ، لیکن آپ کو دروازے تک یاد رہتی یہاں سے نکلنے میں کہ نہیں مجھے معلوم نہیں، اس لیے ایک ساتھ دہرا رہا ہوں اس کو، اس لیے کہ آج مجھے کچھ الگ گفتگو کرنی ہے، پھر سے سبق یاد ہے۔ آپ تو دہرائیں گے نہیں، آپ کو کیا پڑھی ہے؟ اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں جو سنا اس کو دہراتے ہیں۔ کیا سنا ہے؟ کچھ لوگ ضرور ہیں ایسے، ایک طبقہ اس کو دہراتا ہے، یاد کرتا ہے اور اس پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا دامن جھاڑ دیا اور چلے گئے، جو کچھ تھا وہیں گرا دیا۔ ابھی دامن پھیلا کے بیٹھے ہیں، جب اٹھیں گے تو جھاڑیں گے کہ بھائی بس جو یہاں سنا تو یہاں رکھو مسجد سے باہر، پھر وہی دھندے ہیں، بلکہ گورکھ دھندے ہیں، یہ کوئی دھندا ہے۔ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ آپ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب مجھے دیکھا فرمایا وہ لوگ بہت نقصان میں ہیں کعبہ کے مالک کی قسم۔ تو میں نے عرض کیا میرے باپ آپ پہ قربان حضور، یہ صحابہ کا ادب ہے، ایسے نہیں کہتے میرے ماں باپ آپ کے قربان، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جو صرف مال بڑھانے میں لگے۔ آج ایک بات ہو کہ نوٹ بناؤ جان بناؤ، سنتے ہوں گے مارکیٹ، اگر نوٹ سے جان بنتی تو یہ قبرستان میں کون لیٹے ہوئے ہیں؟ جنازہ کس کا جا رہا ہے؟ اور یہ موت کے گھاٹ کون، اور یہ بے آبرو کون ہے؟ یہ دل سے نیچے کون گیا؟ نہ اس سے جان بنتی ہے نہ اس سے ایمان بنتا ہے۔ جان بنتی ہے عشق رسول سے، ایمان مضبوط ہوتا ہے عشق رسول سے، حضور کی غلامی سے، اس لیے کہ وہ جان ہی نہیں جانے جہاں۔ وہ فرما رہے ہیں، فرمایا جو مال اپنا بڑھانے میں لگے ہیں، 99 کے فیر میں ہے کہ 99 ہوا 1 روپیہ اور ملا دو تو 100 ہو جائیں گے، تو جو 100 بنانے کی فکر میں ہے 1 روپیہ کیوں خرچہ کرے گا؟ پھر 2 ملانا پڑے گا، وہ کائے کو خرچہ کرے کہ بھائی 99 تو ہو گئے ہیں، 1 ملاؤ تو 100 ہو جائیں گے، یہ ہے 99 کا فیر، وہ کائے کو خرچ کرے گا؟ لیکن
جو اللہ والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر گیا اس میں سے کچھ تو قدرت کا وعدہ ہے میں واپس کروں گا، آدمی کے تھوڑی ہے، وہ آ جائے گا اور کئی گناہ ہو کر کے آ جائے گا، کم سے کم تو 10 گناہ ہی ہے، آتا ہی ہے، نہیں تو پھر 7 گناہ ہے، لاکھ ہے، کبھی بے حساب ہے، اس کو واپس آنا ہے۔ تو فرمائیے وہی لوگ ہیں جو مال بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، مگر ہاں وہ آدمی ایسے بھی مالدار ہیں، اب کچھ مالداروں کو حضور نے نکالا، لیکن کچھ مالدار ایسے بھی ہیں جو اپنا مال جو ہے اس طرح سے انڈیل رہے ہیں، پھر حضور نے اشارہ فرمایا اپنے ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں سے، دینا کی بات نہیں ہے، اپنے آگے بھی لٹا رہے ہیں، انڈیل رہے ہیں، پیچھے بھی انڈیل رہے ہیں، سیدھی طرف بھی انڈیل رہے ہیں، الٹی طرف بھی انڈیل رہے ہیں، صرف دینے کی بات نہیں، انڈیلنے کی بات ہے، دینا اور ہے انڈیلنا اور ہے۔ انڈیلنے میں لینے والا کہتا بس 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 بہت ہو گیا، جی صاحب۔ پھر حضور نے آخر قلیل ما ہم، یہ لوگ برائے نام ہیں، یہ نگاہ نبوت ہے جن کی بات میں اب کر رہا ہوں، قلیل کے معنی تھوڑا، اور اس پر جو تنوین آئی وہ بھی تقلیل کے لیے ہے، تو اس نے قلت کو اور بڑھا دیا، وہ کتنے کم ہیں، یہ ماں استفہام کا تعجب ہے کہ یہ لوگ برائے نام ہے، گنتی کے ہیں، ہزاروں میں کہیں 1-2 ملیں گے ایسے انڈیلنے والے ہیں ابھی بھی، اور ہر زمانے میں رہیں گے، وہ دیتے نہیں انڈیلتے ہیں۔ یہ حدیث بھی سنا چکا، اب حضور ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ برائے نام ہے، ویسے بھی اللہ کے شکر گزار بندے برائے نام، وہ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہیں۔ لیکن آج جس چیز پہ میں گفتگو کرنے والا ہوں وہ یہ ہے، وہ حدیث یہ بھی پڑھ تو دیا تھا میں نے، زیادہ کھولا نہیں تھا، کہ السخی، یہ بھی حدیث ہے، قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار، والبخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب من النار۔ ولجاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل، یہ حدیث بھی سنا دیا تھا میں نے، زیادہ کھولا نہیں تھا۔ سرکار ارشاد فرماتے سخی آدمی اللہ سے قریب ہے، اور کیا چاہیے؟ کون ہے جو اللہ سے قریب ہونا نہیں چاہتا؟ پہلے ہی فرمایا گیا کہ اگر اللہ سے قریب ہونا سخی ہو جاؤ، اس لیے کہ قدرت سے زیادہ سخی تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، اس کے بعد بندوں میں حضور سب سے زیادہ سخی، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں بہت پہاڑ برابر سب لٹا دوں گا، سب لٹاتے تھے، ان کو دیکھ کے ازواج مطہرات بھی اس طرح لٹاتی تھی، کبھی افطار کا سامان لینے کے لیے پیسہ نہیں رہ جاتا، جب خادمہ کہتی کہ آپ نے تو اس طرح سے لٹایا اور ڈھیروں ڈھیر مال کی افطار کرنے کے لیے پیسہ نہیں بچا ہے، کہا پہلے یاد دلاتی تمہیں کر لیتی ہے، جی صاحب وہاں جیسے حکم ہوا جیسے دیکھو ایسے ہو۔ اب یہاں سنتے رہو، شاید 2 کان اس لیے کہ ایک کان سے سنو دوسرے سے نکالو، ان کو کیا فائدہ دے گا واز، ان کو واز کیا اٹھائے گا، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے، وہ آپ نے کہانی قصہ سمجھا اس کو، یہ وہ بات ہے کہ اس کو شاہوں کے خزانوں میں نہیں پائیں گے، اور شاہ جس کی تلاش میں ہے، شہنشاہ جس کی، وہ یہی خزانہ ہے، حضور کا ارشاد کرم، ڈھونڈتے رہتے۔ فرمایا سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، دیکھا، اور جو اللہ سے قریب ہوا وہ جنت سے تو قریب ہوگا۔ کچھ لوگ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں مغفرت کی، ارے پہلے آپ کی معافی ہو جائے، جب تو وہ معاف کیا جائے، آپ کی ہوئی نہیں، وہ کیسے معاف کیا جائے گا؟ پہلے اپنی معافی کرو کہ ہم معاف کیے جائیں گے، بہت خوش ہیں۔ اسی لیے نماز جنازہ میں پہلے زندوں کے لیے دعا ہے، پھر مردوں کے لیے دعا۔ جانتے ہو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحیینا، اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، پھر اس کے بعد میتنا ہے، پہلے ان کی مغفرت ہو جائے جو نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، تب مردے کی مغفرت ہوگی۔ جی صاحب آپ کی ہوئی نہیں ہے، اس کی کیسے ہو جائے گی آپ کی دعا سے؟ بہت فخر کرتے میں نے دعا کرتے، ہمیں رکھو پاکٹ میں یار دعا، اپنی دعا، بڑے دعا والے، جس نے کبھی اپنے لیے دعا نہیں کی، اپنی گریبان میں جھانکا نہیں کہ میں نے کیا کیا ہے، دوسروں کا دعا وہ بنا ہے۔ اپنی بھی بخشش عزیز ہونی چاہیے، پہلے تم بخشے جاؤ۔ فرمایا
سخی جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے. ہر آدمی سخی کو پسند کرتا ہے اور جہنم سے دور ہے. اللہ بھی سخی کو پسند کرتا ہے، جنت بھی اس کا انتظار کر رہی کہ سخی آئے، اور لوگ بھی سخی کو دیکھ کے خود دیکھو سخی آدمی جا رہا ہے، وہ جہنم سے دور ہوگا. گویا سخاوت جنت کی ٹہنی ہے، جس نے سخاوت کی جنت میں پہنچا. بخیل کے بارے میں فرمایا بخیل اللہ سے دور ہے، اللہ کی پناہ. دیکھ رہے ہیں آپ، پہلے ہی کہا گیا اللہ بخیل کو بالکل پسند نہیں کرتا. بخیل آدمی کے لیے لکھا ہے کہ اگر یہ مصلی بچھا کے خشکی اور تری پر بھی نماز پڑھے اللہ قبول نہیں کرے گا. یہ ہے بخیل کا حال. سادی صاحب اس کے بارے میں لکھتے ہیں بخیل اربوت زاہد بہرو بر بہشتی نباشت بحکم خبر. بخیل آدمی اگر خشکی اور تری پر مصلی بچھا دے، زمین پر بھی بلکہ سمندر پر بھی بچھا دے، جنتی نہیں ہوگا. اور یہ بات کہا میں حدیث دیکھ کے کہہ رہا ہوں. اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے، بچے کہ نہیں ایسے. وہ نماز بھی کنارے رکھ دی جائے گی جو زکوٰۃ کے بغیر ہے، دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. فرمایا بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے. تو معلوم ہوا کہ بخل جہنم کی ٹہنی ہے، اور جس کے ہاتھ یہ ٹہنی آئی جہنم میں پہنچ جائے گا. اللہ بچا دے، اللہ سب کو بچا لے بخل سے. بہت بڑی بیماری. ایک حدیث اور سنا کر کے پھر اس کو عنوان کو چاہتا ہوں کہ تھوڑا دوسرے رنگ میں لے جاؤں. ایک حدیث اور سنا دوں، یہ ابھی آپ نے نہیں سنا. ایک دن ازواج مطہرات میں سے کسی نے کہا کہ حضور مرنے کے بعد سب سے پہلے کون سی خاتون آپ سے ملے گی؟ حضور کے قدموں میں پہنچنے کی آرزو ذرا دیکھیے ازواج کہ آپ کی کون سی خاتون، کون سی بیوی سب سے پہلے آپ سے ملے گی پردہ فرمانے کے بعد. ایونا الفاظ یہ ہے ایونا عصر بکا لحوقا. حضور جنت میں جا کے سب سے پہلے کون سی بیوی آپ سے ملے گی؟ کیا پیارا سوال، کوئی کرے گا بھی ایسا سوال؟ ابھی کہا جو جیب میں نکال کے لاؤ، کیا کما کے لائے ہو، کیا رکھا ہے، کیا دلایا، یہ سب ہے گفتگو. سب سے پہلے کون جنت میں آپ سے جا کے ملے؟ فرمایا اطولکن یدا، کہا وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں. وہ عورت ملے گی جس کے ہاتھ تم سب میں لمبے ہیں. تو انہوں نے ایک لکڑی دیا اور ناپنا شروع کیا سب نے. تو حضرت سودا کا ہاتھ بڑا تھا، یہ سیدہ عائشہ بیان کرتی، سب نے ناپنا شروع کیا اپنا ہاتھ. وہ ڈھیل ڈول والی تھی، طویل القامت تھی، جسیم تھی، ان کا ہاتھ بھی بڑا تھا، ناپا تو ان کا ہاتھ بڑا نکلا تھا. لیکن جب سیدہ زینب بنت جہش کا انتقال ہوا سب سے پہلے، تب کہتی ہم لوگوں پر یہ راز کھلا کہ حضور جو فرماتے تھے کہ جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہے خیر خیرات میں، جو صدقہ و خیرات دیتے ان کا ہاتھ بڑا ہے، وہ مراد تھا. اس سیدہ زینب اسے تو جتنی ازواج مطہرات سب بہت کرتی تھی، لیکن ان میں ایک شان ایسی تھی کہ یہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھی، خود اپنے ہاتھ سے بہترین کام کرتی، اور جو کچھ ملتا تھا کام کاج کر کے وہ اللہ کے نام میں لٹا دو، بہت زیادہ لٹاتی تھی. اپنی کمائی سے خرچ کرنا اور ہے، اور دوسرے کی کمائی پہ حکومت کرنا اور ہے. دوسرے کی کمائی، ملک کی کمائی پر فخر کرنا اور ہے، اپنی کمائی پر، اپنے ہاتھ کی کمائی پر فخر کرنا. کہا وہ جب سیدہ زینب بنت جہش نے سب سے پہلے تب ہم پر کھلا کہ حضور کے قدموں میں سب سے پہلے وہ پہنچ جائے گا جو سخی ہے. ہاتھ کا لمبا ہونا سخاوت سے کنایا تھا، کنائی بولی حضور نے استعمال کیا تھا. تو جو سخی ہے اس کا ہاتھ بڑا ہے، خدا کرے سب کا ہاتھ بڑا، اور جو بخیل ہے اس کا ہاتھ چھوٹا ہے، اللہ کرے کہ اس بخل سے وہ باہر نکلے.